آپ فرماتی تھی میں بہت چھوٹی تھی، 6 یا 7 سال میری عمر تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں آئے اور سجدے میں چلے گئے۔ ابو جہل اور اس کے حواریوں نے رسول اللہ کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اونٹ کی غلاظت بھری اوجھری لے آئے اور حالت سجدہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ڈال دی۔ اور یہ ظالم سفاک طاقتور اتنے تھے کہ کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اللہ کے محبوب کے جسم اطہر سے یہ غلاظت بھری اوجھری کوئی ہٹا دے۔ یہ 6 سال کی بچی بھاگتی ہوئی آتی ہے، بڑی کوشش کرتی ہے اس کو ہٹائے، لیکن کہاں اونٹ کی اوجھری کا وزن اور کہاں اس بچی کے چھوٹے ہاتھ۔ بہت کوشش کی، ادھر سے اللہ کے رسول نے زور لگایا۔ پھر وہ سیدہ نے جو صحن کعبہ میں خطبہ دیا تھا، 6 سال کے بچی نے اپنے باپ کی محبت میں جو الفاظ بولے تھے آج بھی وہ تاریخ میں محفوظ ہے۔ کہا تھا ظالمو تم اس اللہ کے رسول کو تنگ کرتے ہو جو کہتا ہے خدا ایک ہے، تم اس اللہ کے رسول کو ستاتے ہو جو صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، تم اس اللہ کے رسول کو ستاتے ہو جو یتیموں اور غریبوں کی مدد کرتا ہے، تم اس اللہ کے محبوب کو ستاتے ہو جس نے آج تک اپنے دشمن کے لیے بھی بد دعا نہیں دی۔ تو صحن کعبہ میں بچیوں میں سے سب سے پہلے ناموس مصطفیٰ کے لیے آواز بلند کرنے والی اگر کوئی بیٹی تھی تو وہ رسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا تھی۔ اور صحن کعبہ میں بیٹھ کر ہی چند مشرکین جب گستاخیاں کر رہے تھے میرے محبوب کی، جب سیدہ فاطمہ یہاں سے نکلی تو دیکھا کہ یہ سرداران قریش بیٹھ کے ان کے ابا کے حجب کر رہے ہیں، تو بچی تھی، ہر بچی اپنے ماں باپ سے ٹوٹ کے محبت کرتی ہے۔ یہ میری بد نصیبی ہے کہ میرے پاس بچے کی ملکیت کا حصہ تو ہوتا ہے، لیکن بہن اور بیٹی کی ملکیت کا حصہ میں نہیں دیتا، کوشش کرتا ہوں ان کو نہ دوں۔ تو ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، بدتمیزی کر رہا تھا، تو سیدہ ابو جہل پہ برس پڑی۔ کہا ابو جہل اللہ کے محبوب نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ میرا ابا کو تو امین اور صادق کے لقب سے آپ لوگ ہی یاد کرتے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح کیا معاملہ ہے؟ کافر ہی صحیح، بدبخت ہی صحیح، ازلی جہنمی ہی صحیح، لیکن انسان تو تھے، اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے۔ بھلا بچیوں سے کون لڑتا ہے، بچیوں سے کون الجھتا ہے؟ بچی تو بچی ہوتی ہے، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، چاہے کسی کی بھی ہو۔ تو بس ایسے ہی، اب میں پیار کا لفظ بھی تو نہیں کہوں گا، نفرت کا لفظ بھی نہیں کہوں گا، ایسے ہی سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا جاؤ بیٹا جاؤ۔ بچی تھی، اس نے یہ سمجھا کہ ابو جہل نے مجھے مارا ہے، اب روتی ہوئی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئی۔ آقا میں آپ کی شان کا دفاع کر رہی تھی، ابو جہل نے مجھے مارا ہے، مجھے تنگ کیا ہے، مجھے تھپڑ ماری ہے۔ سمجھ تو آقا بھی گئے کہ ابو جہل اتنا بد نصیب نہیں ہے، اتنا گرا ہوا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جہنمی ہے، لیکن بیٹی پہ ہاتھ یہ بھی نہیں اٹھائے گا۔ آپ نے فرمایا جاؤ ابو سفیان کو جا کے بتا دو، اور انہیں کہو اپنے ابو جہل کو لگام دے، ورنہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ جیسے باپ اپنی بیٹی کی دلجوئی کے لیے کر دیتا ہے، حضور نے بھی اپنی بیٹی کی دلجوئی کی۔
اور وہ چلی گئی۔ ابو سفیان کے پاس کہا چچا میں آ رہی تھی، ابو جہل نے مجھے مارا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ تھا تو وہ بھی اس وقت کافر۔ جب بچی کی یہ بات سنی نا، بچی کو گود میں اٹھا لیا اور ابو جہل کی محفل میں لے گیا، اور ابو جہل کو کہا ابو جہل یہ بچی تیری شکایت کر رہی ہے، تجھے شرم نہیں آتی تم نے ان کو مارا ہے؟ یہ کہا کہ ابو جہل کے سامنے بیٹھ گئے، بچی کو اپنے گود میں بٹھا دیا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو، اور سیدہ کو کہنے لگے انہوں نے آپ کو ایک تھپڑ ماری ہے نا؟ ہاں۔ تو ابو سفیان نے سیدہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے ابو جہل کے منہ پہ 2-3 تماچے مار دیے۔ اب بچے کا تماچا کیا تھا؟ برکف دلجوئی تو کر دی سیدہ فاطمہ کی۔ فاطمہ ہنستی ہوئی آئی، مسکراتی ہوئی آئی آقا کی خدمت میں، آقا میں ابو جہل سے بدلہ لے کے آ گئی، اس نے مجھے ایک مارا تھا، میں انہیں 3-4 مار کے آ گئی ہوں۔ چچا ابو سفیان نے مجھے بڑا پیار دیا۔ جب رسول اللہ نے سیدہ کی زبان پہ ابو سفیان کے متعلق اچھے الفاظ سنے نا، پیغمبر خدا نے ہاتھ اٹھا دیے، مولا ابو سفیان پہ رحم کرنا۔ تھا کافر، جی تھا کافر، مولا ابو سفیان پہ رحم کرنا۔ علماء کہتے ہیں ابو جہل، ابو لہب، شیبہ اور عتبہ سے بڑھ کر ابو سفیان رسول اللہ کے دشمن تھے۔ ان دشمنوں میں سے کسی کو ہدایت نہ ملی کہ وہ اسلام قبول کریں اور جنتی بن جائیں، بس یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہنسانے کا، ان کو خوش کرنے کا ابو سفیان کو صدقہ یہ ملا۔ نہ صرف وہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے، یہ در فاطمہ کی خیرات ہے، یہ سیدہ کے در کی خیرات ہے۔ نہ صرف وہ مسلمان ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ پہ اعلان کر دیا تھا، لوگوں جو ابو سفیان کے گھر میں جا کے دشمن پناہ لے لے ان کو بھی نہ گرفتار کرنا ہے نہ ان پہ تلوار اٹھانی ہے۔ اس لیے آپ اس ذات سے محبت کریں۔